بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز۔ میں کنزہ ممتاز عباسی آپ کو ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے نوید ستی۔ تو نوید سے جانیں گے کہ آج ان کا روزہ کیسا جا رہا ہے، اور نوید یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلا جو رمضان تھا اور آج کا جو رمضان ہے 2023 کی اگر ہم بات کریں اس رمضان المبارک کی، تو آپ کو کوئی ڈفرینس فیل ہو رہا ہے مارکیٹس کے حوالے سے، اور دسترخوان کی اگر ہم بات کریں کیونکہ موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، مارچ کا مہینہ ہے؟ بالکل اگر ہم لاسٹ 2-3 ایئرس کی اگر بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سال جو ہے بڑے، یعنی ہم سوشل گیدرنگ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خوش قسمت ہم یہ لوگ ہیں کہ یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جیسے کل بھی آپ نے بات کی، یا فیملیز رمضان میں اسپیشلی مل کر صبح سحری کرتی ہیں، پھر افطار کرتی ہیں، ہمارے ہاں دعوتیں دی جاتی ہیں رمضان میں، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی قسم ناراضگی ہے تو ہم رمضان میں یا عید کے دن اسپیشلی ان کو منانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، تو یہ تو ایک ہمارے ہاں روایات بھی ہیں، اور لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو سوشلائزیشن ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی۔ 2 سال تو ڈیفینیٹلی پاکستانیوں نے مشکل سے گزارے، لیکن اس دفعہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ادھر کی نارتھ کی بات کریں، اسلام آباد سے جہاں سے ہم ابھی لائیو جا رہے ہیں، اسلام آباد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ موسم کیسا ہے، تو ابھی تک تو جو جا رہے ہیں روزے وہ بہت ہی بہتر جا رہے ہیں، اور یہاں تک بلکہ ٹھنڈ ہے، اور ظاہر ہے پنجاب کے باقی ایریاز کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں، کچھ ایریاز گرم بھی ہیں، لیکن کیونکہ گلوبل وارمنگ کے بعد اچانک موسم میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ 3-4 دن پہلے، بلکہ فرسٹ رمضان سے پہلے، ایک اچانک رات کو ایک شدید ارتھ کویک بھی جو ہے وہ سامنے آیا، تو اس طرح کی تو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ابھی تک ثبوت جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ آنے والے چند دن موسم بہتر ہے، اس کے بعد شاید دوسرا عشرہ، اس کے بعد تھوڑا موسم گرم بھی رہے گا، ایون کچھ ایریاز میں ہیٹ سٹروک کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا نوید، ہمارے درمیان آج کون سی شخصیات موجود ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بالکل بالکل ہمارے ساتھ لیفٹ سائڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب ہیں۔ کھوکھر صاحب جو ہے وہ ماہر قانون بھی ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں، اور وفاقی محتسب میں کھوکھر صاحب کا بڑا کام ہے، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، اور گزشتہ کئی برسوں سے ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، جیلوں میں جو لوگ ایسے موجود تھے وہاں پر ان کے مختلف دورے بھی رہے، مختلف طرح کے انہوں نے پروجیکٹس کیے، کھوکھر صاحب سے خود بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب جو ہے وہ موجود ہیں پیر ڈاکٹر ظہیر قادری صاحب۔ قادری صاحب سے بھی بہت دفعہ ہمارے اکٹھے پروگرامز بھی رہے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، اور کیونکہ رمضان کی بات کریں تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں عوام کے بھی، ناظرین کے بھی، تو وہ ہم جب بھی قادری صاحب کو دعوت دیتے ہیں تو قادری صاحب کی ہمیشہ شفقت ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں قاری محمد اشتیاق احمد صاحب، جو کہ ایک بہترین قاری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حمد و نعت بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں قاری محمد اشتیاق صاحب کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدقت يا رب العالمين. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. اچھا اشتیاق صاحب، یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمارے جو اسپیشلی نوجوان ہیں، کیونکہ وہ یہاں سامعین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے 7 نیوز اور پروگرام ہے رمضان احساس کے ساتھ. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز اور رمضان احساس کے ساتھ. ابھی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری محمد اشتیاق احمد صاحب نے. قاری صاحب، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں ایک تو یہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری 65% یوتھ ہے، اور جو بھی ہمارے سائٹ پہ آتا ہے میں ضرور پوچھتا ہوں. تو یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے، یعنی ظاہر ریاضت کرنی پڑتی ہے، کہاں سے سیکھا؟ اور ہمارے جو نوجوانوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اکیڈمکس موجود ہیں یا آن لائن کوئی سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے جہاں سے وہ سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیسیکلی جو قرات ہے ماشاءاللہ ابھی وسیع فن ہے، تو اس کے وجہ سے میں نے جو اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی بیرا شریف سے. میٹرک کے بعد ہم گئے دارالعلوم دیا، اس کے چک شہزاد ہمارے ایک ٹیچر تھے صحیح قاری تصور حسین چشتی صاحب، ان کے پاس ہم نے سیکھا. باقی طور پر تقریباً 2 سال کا یہ کورس تھا. اس کے علاوہ نیمیا انٹرنیشنل کا جو قرات اکیڈمی ہے بین الاقوامی سطح پر ماشاءاللہ ایک نام ہے. اس کے علاوہ راول پنڈی میں رحمان آباد کے قریب آگے وہاں بھی ایک اکیڈمی ہے ماشاءاللہ. اس پہ بھی بچوں کو اچھے طریقے سے تلاوت کلام پاک سکھائی جاتی ہے. اور یہ نعت کے لیے اور باقی پڑھنے کے حوالے سے اگر قرات بندے کی اچھی ہو تو اس کو اردو کے پڑھنے میں بڑا یعنی یہ چیز مددگار ثابت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ظاہر ہے جب رمضان کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں کچھ چیزیں تو بڑی نارمل ہوتی ہیں. میں ڈاکٹر ظہیر قادری صاحب کی طرف جاؤں گا. قادری صاحب، اس میں ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں اسپیشلی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک چیز سینٹینس ہمیں ڈیلی روزانہ ملتا ہے کہ اگر رمضان نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا. ہم یعنی اگر نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس لیے کہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، پھر رمضان کی حد تک رکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ 11 ماہ تک ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں؟ اور پھر عدم برداشت جو معاشرے میں اس وقت موجود ہے وہ کیوں نہیں کم ہو پا رہی؟ پھر معاشرے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو یعنی ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے ملاوٹ کا. ہم سب سے زیادہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں سب سے زیادہ شریف بھی ہم ہیں، عمرے حج بھی ہم کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں پریکٹیکلی ہم بہت ویک کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو 7 نیوز کو اور آپ کو اس رمضان احساس پروگرام کرنے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے اچھے سوالات ہیں اور ان کو سننے کے بعد، بیان کرنے کے بعد ہمیں اس پر ضرور عمل بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے باوجود رمضان آ گیا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، موسم ٹھنڈا ہے،
پھر بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو روزوں سے جان چھڑا رہے ہیں. ایک تو ہے نا جو لوگ صاحب عذر ہیں, یعنی کوئی بیمار ہے, کوئی مسافر ہے, کسی کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا, بعد میں قضا, وہ الگ لوگ ہیں. جو جوان بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, اور اس کے باوجود وہ روزے چھوڑ رہے ہیں, وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ایلیٹ کلاس ہے, ان کے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ رمضان شریف ہے اور رمضان شریف میں فیشن کے طور پر روزہ نہیں رکھنا, اور فیشن کے طور پر آپ نے سگار پینا ہے, چائے پینی ہے, اور جب پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے جناب رمضان شریف ہے, تو آگے سے منہ بسور کر یہ جواب آتا ہے, اور اگلا کہتا ہے کہ جناب یہ تو غریبوں کا کام ہے روزے رکھنا. یہ الفاظ میں نے اپنی سماعتوں سے خود سنے. اسی طرح جب بہت سارے جگہوں پر گئے تو لوگوں نے کہا, اور اسے کہتے ہیں, تو اس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا وہ شدید گناہ گار ہے. اور آج کل یہ ٹرینڈ نکالا جانا کہ روزے رکھنا جو ہے نا وہ تو بس ہم لوگ رکھیں, ہم کون سا بھوکے ننگے ہیں, ہم کون سا غریب ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے روزے سے چرانے کا مطلب رمضان المبارک کی بے حرمتی ہے. ایک تو گناہ کر رہے ہیں روزہ نہ رکھ کے, فرض چھوڑ کے, دوسرا بے حرمتی بھی کر رہے ہیں, تو یہ پرلے درجے کی بدتمیزی ہے اسلام کے اندر, اور یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے, ایسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں, جو جاٹ ہیں, ذمہ دار ہیں, ہل چلاتے ہیں, گائے بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کام بڑا شدت والا ہے اور بڑا مشکل ہے, لہٰذا بس ہم بعد میں رکھ لیں گے, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو غفلت کی وجہ سے, چونکہ پاکستان کا اکثر ایریا جو ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے, اور آپ کا یہ چینل دیہاتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, میں جانتا ہوں. تو جب بھی آپ پروگرام کرتے ہیں, ہم دیہاتوں کے دوروں پر ہوتے ہیں, تو تب بھی آپ کو یہاں واچ کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا, ہم جٹ ذمہ دار بندے ہیں, بس خیر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایلیٹ کلاس ہو یا یہ جٹ ذمہ دار ہو, ان کو برابر نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, اور نہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. بالکل. کنزا, چلتے ہیں اپنا قاری محمد اشتیاق صاحب کی طرف اور نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قاری محمد اشتیاق احمد. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو, ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو کہ رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری, رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری. اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا, آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا, اشارے پہ خدا بخشے گا, پھر بات بن جائے گی
محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، محشر میں ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی۔ ڈاکٹر قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی رمضان کی بات کریں، اس دفعہ تو میرے خیال سے جیسے کھوکھر صاحب نے بھی بات کی کہ اس دفعہ ہمارے پاس مزید وقت ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ 2-3 سال تو پہلے کووڈ کی وجہ سے ہم یعنی وہ سوشلائزیشن نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں رمضان میں، کیونکہ ہمارا جو تھیم ہے وہ ہے احساس کے ساتھ، اور رمضان میں اگر احساس نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ کہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انڈیویجول کو کیا رول پلے کرنا ہوگا، سوسائٹی کو کیا رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سب سے قریب عزیز و قارب، کیونکہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک چیز بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ تو اس میں دینے والے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو حقداروں کا حق بھی لے جاتے ہیں، اور جو حقدار ہیں وہ شاید گھروں میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بینگ سوسائٹی انڈیویجول ہمیں رمضان میں سب سے پہلے کس طریقے سے احساس پیدا کرنا ہے، یا کس طریقے سے ان تک پہنچنا ہے جو لوگ سڑکوں پر نہیں آتے، جو واقعی حقدار ہیں، اس تک کیسے پہنچنا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی۔ اس میں باقاعدہ طور پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک گزارنے کی پوری ترتیب ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک آنے سے پہلے فرماتے کہ جس نے قرض دینا ہے وہ قرض ادا کر لو، جس نے اپنے گھر میں راشن ڈالنا ہے وہ راشن ڈال لو، جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کرنی ہے وہ کر لو، کیونکہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ الرمضان شہر اللہ، رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کتنا جھکتا ہے اور میری تابع داری کتنا کرتا ہے، اور میرے انسانوں کے ساتھ کتنا احساس کا معاملہ کرتا ہے، اور میرے انسانوں جو بندے ہیں اپنے سحر و افطار کے ساتھ ساتھ ان کا احساس کرتے ہوئے ان کو کس طرح سحر و افطار اپنے ساتھ کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے مراد ہم پاکستانی لوگ اور دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ دسترخوان لگاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے خبر میں ہوگا کہ صوفی فکر انٹرنیشنل نے کل ہی الحمدللہ ہم نے 200 خاندانوں کو باقاعدہ راشن تقسیم کیا۔ پورا رمضان المبارک میں رحمانی فری دسترخوان کے ذریعے 1000 خاندانوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم ہوگا۔ تو یہ انسانوں کا احساس کہ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے ان کے جو کچن ہے وہ بھرے ہونے چاہیے تمام تر جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے۔ اسی طرح ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر فرمایا کہ صبح قیامت ایک بیمار آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلکہ ایک بندے سے پوچھے گا، وہ بندہ اپنی جگہ پر امیر زیادہ ہوگا، اس سے پوچھے گا میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہیں پوچھا اور خود پیٹ بھر کر کھاتے رہے ہو، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو ان صفات سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے گھر کے دائیں طرف 40 گھر تیرے ہمسائے تھے، اور تیرے لیفٹ سائڈ پر بھی 40 گھر تیرے ہمسائے تھے، اور تیرے رشتہ داروں میں فلاں لوگ بھوکے سوتے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو نے ان کا احساس نہیں کیا اور تو خود پیٹ بھرتا رہا، خود اپنے آپ کو ہی پالتا رہا، اپنے بچوں کو پالتا رہا، تو نے انہیں نہ پوچھ کر، جبکہ تو انہیں دے سکتا تھا، ان پر خرچ کر سکتا تھا، تو نے انہیں نہ پوچھ کر ایسا ہے جیسے میں اللہ کو نہیں پوچھا، میرا احساس نہیں کیا۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں خوشیاں بانٹنے کا حکم ہے۔ سحر و افطار کے فضائل اسی لیے کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس شخص نے کسی کو آدھی کھجور کھلا دی تو اللہ تعالیٰ روزے دار کا روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطاری کروانے والے کو بھی پورا روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روزے کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 3638 ہے، تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور اس وقت دعا
دعا کرتا ہے اپنے لیے بخشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا بھی قبول کرتا ہے اور اس کو بھی بخشش کی سند عطا فرما دیتا ہے. اور یہ ہر روز افطاری کے وقت روزہ دار کو یہ شرف عطا ہوتا ہے. تو اگر روزہ رکھنے والا اگر بخشش لیتا ہے تو روزہ افطار کروانے والا بھی لیتا ہے. یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے. میں سن رہا تھا جناب کھوکر صاحب سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں اور دیگر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر پھرتے ہیں اور یہ انہیں انجوائے کرواتے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے. یہ بڑی قابل غور بات بھی ہے اور یہ احساس کی بات بھی ہے. جیسا کہ آج کا ہمارا احساس رمضان پروگرام ہے, اس میں مجھے تو ان سے سیکھنے کو ملا ہے اور ان کا اپنے بچوں کا بھی احساس کرنا اور دیگر لوگوں کا بھی احساس کرنا کہ وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کو فی سبیل اللہ یا انتظامات مخیر حضرات سے کروا کے انہیں جیلوں سے آزاد کروانا اور انہیں آزادی دلوانا, یقیناً ہر جو قیدی ہے اس کو آزادی دلوانے کے بدلے جنت ہے. تو ہم آپ کے اس کام پر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور احساس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر انسانوں کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ رمضان کا مقصد بھی پورا ہو اور احساس رمضان کا مقصد بھی پورا ہو. بالکل ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. اچھا کنزا, یہاں پہ ایک وقفے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, کنزا وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد خواتین نظر واپس آتے ہیں اور یہاں سے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو رمضان احساس کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ میں ناظرین سے بھی مخاطب ہوں گا کہ قوانین اس قدر ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اویئرنس نہیں ہے. یعنی آپ اگر پاکستان میں کسی بھی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں موجود ہیں اور اگر آپ غریب ہیں یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اسٹیٹ آپ کو ایک سرکاری وکیل بھی دیتی ہے, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں اویئرنس نہیں ہوتی, یہ علم ہی نہیں ہے شہریوں کو کہ وہ کیسے ایکسیس لے سکتے ہیں, وہ ادارے کون کون سے ہیں جو آپ کو فری ایکسیس دے رہے ہیں. اسٹیٹ تو اپنا شاید رول یہ پلے کر دیتی ہے, ذرا اس کے پاس اس قدر بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ اویئرنس کریٹ کر سکے. لیکن یہ ہمارا بھی فرض ہے, ہمارے ہاں باقی کچھ اداروں کا بھی ہے کہ وہ پھر باقی جو کام ہے وہ کریں. میں کھوکر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ڈاکٹر صاحب قادری صاحب ایک تو اوورال دیکھیں تو رمضان میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اوائڈ کرتے ہیں, گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتے, یا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کی حد تک ہے, رمضان کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنی پریکٹیکل لائف کا وہ حصہ اس کو نہیں بناتے اور اسی وجہ سے شاید ہم وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے. عدم برداشت کا بھی ہم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ بڑی تعداد ہماری نوجوان نسل ہے, تو نوجوان نسل کی ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے, ہماری حکومت کو کیا رول پلے کرنا ہوگا, ہماری سوسائٹی کو کیا رول پلے کرنا, پیرنٹس کا رول کیا ہونا چاہیے اسپیشلی, کیونکہ آج کل ہر بچے کو ہم نے موبائل دے دیا ہے. میں کل وہ ریسرچ پڑھ رہا تھا اور میں ہر پروگرام میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں کہ پاکستان میں 97% ہماری نوجوان نسل کے پاس موبائل موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, اور 97% نوجوان کے پاس لائبریری کی ایکسیس نہیں ہے, اس کے پاس پلے گراؤنڈز نہیں ہے. تو ہم نے جب نوجوان نسل کو اگر ہم نے پلے گراؤنڈز دینے کے بجائے, ایکٹیویٹیز دینے کے بجائے, یا اس کو ہم نے لائبریری دینے کے بجائے موبائل ہاتھ میں دے دینا ہے, آلدو کہ یعنی چلو سستا ہوگا تو لے لیں گے, اس پہ وہ گیمز کھیلے گا, تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے اس سے جان چھڑانی ہے؟ جی بالکل, بڑی خاص باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہمارا ایک ٹریننگ کا ایک مہینہ ہے. پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی جگہ پر جاب کرنی ہو یا پھر کسی ادارے میں جانا ہو تو اس سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ٹریننگ ہونے کے بعد وہ جو بندہ ٹریننگ حاصل کر رہا ہے اس کے اثرات اس کی اوورال زندگی میں بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پولیس مین ہے یا پھر اگر کوئی وکیل ہے تو اس سے پہلے جب وہ ڈگری کرتا ہے تو ڈگری سے پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو ٹریننگ کے بعد وہ ساری زندگی اس کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آرمی میں ہے تو اسے پہلے ٹریننگ کرواتے ہیں اور ٹریننگ کے بعد پھر وہ بے شک ریٹائرمنٹ اس کی ہو جائے, ریٹائرمنٹ کے 20 سال بعد بھی وہ فوجی ہوتا ہے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ہے. تو مسلمان جو ہے اس کو کے لیے اللہ رب العالمین نے ٹریننگ کا ایک منتھ جو ہے اس کو چوز کیا ہے, اور وہ ہے رمضان المبارک, جس میں مسلمان روزہ رکھ کے خود بھی بہت ساری بیماریوں سے بچے, جیسا کہ میڈیکل سائنس نے بتایا. دوسرا یہ ہے کہ جو غریب ہیں, جو بھوکے ہیں, جن کے پاس کھانا پینا کم ہے یا پھر نہیں ملتا, یا جو بے روزگار ہیں, یا جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اپنی ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں,
کہ ان کو جابز نہیں ملتی، ان لوگوں کا احساس پیدا ہو. تو احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان شریف ہمارے پاس بھیجا. پھر یہ ہے کہ اس میں آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت قربانیوں کے ہوں یا صدقے کے ہوں وہ یا پھر تمہارے خون نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے. تو روزے کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب پرہیزگاری دو چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کر کے اللہ سے ڈرنا، نیکی کر کے اس کا تکبر نہ کرنا بلکہ ڈرنا. تو رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا بھوکا پیاسا رہنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی چاہیے، کیونکہ روزے کی جو مقصد ہے، جو رزلٹ ہے وہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے کہ ہم برائی نہ کریں، ہم ظلم نہ کریں، ہماری زبان کنٹرول میں آ جائے، وہ برا بولے نہ، کسی کا گلہ نہ کرے، کسی کی لیگ پولنگ نہ کرے اور کسی کی بیک بائٹنگ نہ کرے، کسی کو کے بارے میں غلط کمنٹس پاس نہ کرے، بد لحاظی نہ کرے اور ایسے الفاظ نہ بولے جو گالی گلوچ والے ہوں، کسی کی بے ادبی نہ کرے، کسی کی بے تحقیری نہ کرے. تو اس انداز سے ہمارے اخلاقیات کو رمضان سنوارنے آیا ہے اور ہمارے اعمال کو بھی سنوارنے آیا ہے. ہمارے کان سے کچھ ایسا نہ سنائی دے جس کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی گلہ کرتا ہے تو ہم سنیں ہی نہ، ہم جیسے کہتے ہیں میرا روزہ ہے، اب نہ لڑائی کریں، میرا روزہ ہے. تو روزہ جب ہم رمضان میں سناتے ہیں تو یہ ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے کہ پورا سال بھی ہم کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں برائی نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. اسی طرح اگر آپ آفس سے گھر جاتے ہیں تو راستے میں روڈز پر اتنی زیادہ رش ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی خاص مشن پر جا رہے ہیں، اور مشن یہ ہے کہ ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، مگر مقاصد روزہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کراس کر رہے ہیں اور کسی کو گاڑی ہٹ کر رہے ہیں، کسی کو شیشے گاڑی کے بند ہیں، اس کے باوجود جناب اندر سے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور صبر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ زیادہ ایکسیڈنٹس رمضان شریف میں مسلمانوں کے ہوتے ہیں اور وہ بھی گھر افطاری کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور افطاری کس کی کرنی ہے؟ روزے کی. روزے کا مطلب ہے رک جانا، تو ہم رکتے نہیں. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ علیکم بالسکینۃ والوقار، تم پر سکینہ اور وقار اور تہذیب والا ہونا ضروری ہے، اور رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. یہ جو جلد بازی ہے، آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو جلد باز پیدا تو کیا گیا ہے مگر رمضان اور اسلام کی تربیت اور آقا علیہ السلام کی سیرت اسے پروقار بنا دیتی ہے، پر تہذیب بنا دیتی ہے. تو رمضان ہماری ٹریننگ کرنے آیا ہے. اگر ہم نے اس سے سیکھ لیا تو ہم دنیا کے عظیم انسان بن جائیں گے، چاہے ہم جہاں بھی گئے ہمارے اندر عظمت آ جائے گی. اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ کو بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں چاہیے، تمہاری اچھی نیت چاہیے. لوگوں کو تمہاری جیب سے زکوٰۃ اور فطرانہ اور دیگر جو کفارہ اور فدیہ ہے روزے کا، اس کی صورت میں مدد چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک دوسرے کا خیال کرنا، دکھ درد بانٹنا وہ چاہیے. اگر ہم نے رمضان المبارک کے آخر میں اپنے آپ کو سنوار لیا تو ہماری ٹریننگ کامیاب ہے. اور خدا نخواستہ جو برائیاں رمضان سے پہلے تھیں اخلاقی یا کردار کی، وہ بھی بعد میں رہیں، تو اس کا مطلب ہے رمضان میں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کچھ بھی نہیں سیکھا. اور یہ خسارہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. کنزا میرے خیال سے ہم ایک تو اشتیاق صاحب کی طرف جائیں گے، نعت کی سعادت حاصل کریں گے. یعنی سوسائٹی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر ہم بہتر کر دیں، ہم اگر اپنا گھر کا کچرا جو ہے باہر رکھ دیں گے، گھر کے باہر ہم یہ سمجھتے ہیں گھر ہمارا صاف ہو گیا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ صاف نہیں ہوتا. لیکن ہم اس حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. قاری صاحب آپ کی طرف آئیں گے جی. نعت کی سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد اشتیاق احمد صاحب. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کیا کہنے جو رب دو عالم کا
محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور محروم کرم آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ